ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 104، 5 اور 6۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون وکان اللہ علیما حکیما۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ ولا تہنوا، اور نہ تم سستی دکھاؤ، بزدلی دکھاؤ، فی ابتغاء القوم، قوم کی تلاش میں، اس کا پیچھا کرنے میں، ان تکونوا تعلمون، اگر پہنچے ہیں تم کو زخم، تعلمون علم، لفظ سنتے ہیں نا، مصائب و آلام، علم تکلیف، زخم، اگر پہنچے ہیں تم کو زخم، فإنہم، پس بے شک وہ بھی، یعلمون، ان کو بھی زخم پہنچے ہیں، کما تعلمون، جیسے تمہیں زخم پہنچے ہیں، وترجون من اللہ ما لا یرجون، وترجون، اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ، اللہ سے، ما لا یرجون، جو وہ امید نہیں رکھتے، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ مکمل علم والا اور حکمت والا۔ انا، بے شک ہم نے، انزلنا، ہم نے نازل کیا، الیک، آپ کی طرف، الکتاب، کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، لتحکم، تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، بما، اس چیز کے ساتھ، اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے، ولا تکن، اور نہ ہو جائیے آپ، للخائنین، خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیما، جھگڑا کرنے والے، واستغفر اللہ، اور آپ اللہ سے بخشش مانگیے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بڑا ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ دہرا لیں جی۔ ولا تہنوا، اور نہ تم بزدلی دکھاؤ، فی ابتغاء القوم، قوم کی تلاش میں، ان تکونوا، اگر ہو تم، تعلمون، زخم شدہ، فإنہم، پس بے شک وہ بھی، یعلمون، زخمی ہیں، کما، ایسے جیسے، تعلمون، تم زخمی ہوئے، وترجون، اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ، اللہ سے، ما لا یرجون، جو وہ امید نہیں رکھتے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علیما حکیما، مکمل علم والا، مکمل حکمت والا۔ انا، بے شک ہم نے، انزلنا، ہم نے نازل کیا، الیک، آپ کی طرف، الکتاب، کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، لتحکم، تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، بما، اس چیز کے ساتھ، جو اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے، ولا تکن، اور نہ ہو جائیے آپ، للخائنین، خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیما، جھگڑا کرنے والے، واستغفر اللہ، اور آپ اللہ سے بخشش مانگیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا، ہے، غفور الرحیم، بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا۔ ان آیات میں دو واقعے بیان ہوئے ہیں، دو واقعات کی طرف اشارہ ہے۔
ہم دونوں مختصر جو ہیں وہ ذکر کر دیتے ہیں۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، قوم کی تلاش میں آپ سستی نہ کریں، بزدلی نہ دکھائیں۔ احد کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہی کافروں کا تعاقب کرنا چاہ رہے تھے، اور صحابہ زخمی تھے، کیونکہ احد میں کتنے صحابہ شہید ہو چکے تھے؟ 70 شہید ہو چکے تھے۔ نہیں، قیدی نہیں ہوئے تھے احد میں۔ بدر میں مشرکین کے 70 مارے گئے تھے اور 70 قیدی ہوئے تھے، جبکہ احد میں، احد جو ہے وہ دوسری جنگ تھی، پہلی کون سی تھی اور دوسری کون سی تھی؟ احد۔ احد میں صرف 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، قیدی کوئی بھی نہیں ہوا تھا۔ خیر، ابو سفیان نے کوئی دھمکی دی تھی تو نبی علیہ السلام نے چاہا کہ پھر ان کا پیچھا کیا جائے۔ اب جب دوبارہ آپ علیہ السلام نے کہا جی ان کا پیچھا کرنا ہے، تو ابھی تو سارے زخمی تھے، پریشان ہوئے۔ فرمایا ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، ان کا پیچھا کرنے میں سستی نہ دکھائیں۔ ان تکونوا تعلمون، کیا ہوا اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، زخمی ہوئے ہو، کیا ہوا؟ فإنہم یعلمون کما تعلمون، کیا وہ زخمی نہیں ہوئے تھے بدر میں جیسے تم احد میں ہوئے ہو؟ بدر میں تم نے 70 نہیں تھے ان کے مارے، آج تمہارے 70 شہید ہوئے ہیں تو تم جو ہے وہ کمزوری دکھانے لگ پڑے ہو۔ وہ تو پھر جو ہے لڑنے کے لیے آ گئے ہیں، اور تم نے تو 70 قیدی بھی کیے تھے، انہوں نے قیدی کوئی نہیں کیا۔ لیکن یہ بڑا فرق نہیں، ان میں اور تم میں بڑا فرق کیا ہے؟ 70 ان کے مارے گئے، 70 مسلمانوں کے بھی شہید ہوئے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو سستی نہیں دکھانی چاہیے؟ جی فرق یہ ہے کہ تم اللہ پر امید رکھتے ہو، ان کو تو اللہ پہ امید ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تمہیں کس پہ امید ہے؟ اور ان کو بولو کسی پہ امید نہیں ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ پر امید رکھتے ہو، تمہاری امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہیں، ان کی امیدیں کس سے ہیں؟ اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلی کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ صدقے اور قربان جائیں، سورہ یوسف کی یہ آیت ہم پڑھتے ہیں نا، اور اگر آپ کو پیچھے وہ سارا واقعہ نظروں کے سامنے ہونا تو ہم کہتے ہیں یار ہم کتنے کمزور ہیں، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ نبی یعقوب کا اللہ پہ کس قدر بھروسہ تھا، ایک عرصہ ہو گیا یوسف کی کوئی خبر نہیں، کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ آج دوسرا بیٹا بھی جو ہے وہ ہاتھ سے چلا گیا، تیسری دفعہ بیٹوں کو عزیز مصر کے پاس بھیج رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، او میرے بیٹو یوسف کو بھی تلاش کرنا، اس کے بھائی کو بھی تلاش کرنا۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ کون؟ کافر۔ تو نبی یعقوب کو تب بھی امید تھی کہ اللہ مجھے یوسف سے ملائے گا، اور مجھے بتائیں پھر رب نے ملایا کہ نہیں ملایا؟ ہاں یقین جانے 4 دن ہماری دکان پہ گاہک نہ آیا، ہم مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، 2-4 دن کام نہیں چلا، بھائی 7 دن ایک جیسے نہیں رہتے، اتار چڑھاؤ آتا ہے، ہم ایسی مایوسی کی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ نہیں، اللہ سے مایوس کبھی مایوس نہیں ہونا، جو مرضی ہو جائے، اللہ نے رزق کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، اللہ نے آپ کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ فرمایا کہ تمہیں تو اللہ پر امید ہے، ان کو کس پہ امید ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں آپ کو۔ روٹی ہوتی تھی 1 روپے کی، یاد ہے کسی کو؟ 1 روپے کی روٹی ہوتی تھی، اچانک وہ روٹی ہو گئی 2 روپے کی، یاد ہے نا سب کو؟ 2 روپے کی روٹی ہو گئی تو والد صاحب میرے بڑے پریشان۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے نا، کاروباری سے زیادہ تنخواہ دار بندہ جو ہے وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے، اس نے جو ہے وہ ہر چیز پہ جو ہے وہ اپنا بچت جو ہے وہ بڑھا دینی ہے، جبکہ تنخواہ دار طبقہ اگر کوئی 20,000 تنخواہ ہے، جی مہنگائی ہو گئی ہے 2,000 بڑھ گیا، ابھی 2,000 دی مہنگائی اتنی ہوئی،
مہنگائی تو بہت زیادہ ہوئی ہے. بہرحال ویسے پریشان تھے, کہنے لگے یار روٹی انہوں نے اچانک ڈبل کر دی تھی, 2 روپے کی کر دی تھی. ساتھ ہی میرے ایک عزیز بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی ماشاءاللہ دین کی لائن سے ہی وابستہ, کہنے لگے حضرت جی کیوں پریشان ہو گئے ہیں, یہ روٹی 1 کی ہے نا, ابھی تو 2 کی ہوئی ہے, اگر یہ روٹی 10 روپے کی بھی ہو جائے اللہ آپ کو پھر دے گا, 20 کی ہو جائے پھر بھی اللہ دے گا. تو ہم چھوٹے تھے, ہم سوچنے لگ پڑے ہوئے 10 روپے کی بھی والا روٹی ہوگی, ہاں, اور 10 روپے کی بھی ہم خریدیں گے اور اللہ ہمیں 10 روپے کی روٹی بھی دے گا. حضرت جی آپ کتنے کی کھا رہے ہیں؟ ہاں 25 کی. اچھا 25 کی روٹی کھا رہے ہیں, زیادہ روغنی نان کھان والے ہو تسی. وہ کتنے کا ہے؟ ہاں نہیں میں 45 کا جی. ہاں اللہ دے رہا ہے کہ نہیں, کھا رہے ہیں کہ نہیں؟ سادہ نان میرے خیال سے 30-35 کا ہو گیا ہے, 30 کا. چلو تو بہرحال یہ 50 کا بھی ہو جائے. اب مجھے وہ بات بڑی یاد ہے, ابھی تک بات وہ عرب مجھے یاد ہے. کہا حضرت جی یہ روٹی 20 کی بھی ہو جائے, 10 کی بھی ہو جائے, 20 کی بھی ہو جائے, اللہ آپ کو روٹی دے گا, بھوکا نہیں سلائے گا. اللہ پہ یقین رکھیں. تو ہم سوچ میں پڑ کے بولا ایسا ہوگا 10 کی بھی روٹی ہوگی اور اللہ ہمیں 10 کی روٹی دے گا. تو آج ہم 30 کی بھی خرید رہے ہیں, 25 کی بھی خرید رہے ہیں, اور اللہ ہمیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا. تو پھر ہم کیوں اس سے امیدیں توڑتے ہیں؟ وہ دینے میں کمی نہیں چھوڑتا, ہمارے توکل میں کمی ہوتی ہے, ہماری امیدیں کمزور ہوتی ہیں اور کمزور لوگوں سے ہوتی ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ پہ امیدیں مضبوط رکھیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور ہے اللہ تعالیٰ مکمل علم والا, مکمل. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, بے شک ہم نے نازل کی آپ کی طرف بالحق کی حق کے ساتھ, لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ, تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو دکھائی. وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا, اور نہ ہو جائیں آپ خائنوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے, جو خیانت کر رہے ہیں نا ان کی طرف سے آپ جھگڑا نہ کریں. یہاں سے لے کر آیت نمبر تقریباً 113 تک ایک ہی واقعہ جو ہے وہ ان آیات کا شان نزول ہے. واقعہ بھی ہم آپ کو سنا دیتے ہیں. ہوا کچھ یوں تھا کہ مدینہ میں آپ کو پتہ ہے حالات کیسے تھے. کھجوروں کے ساتھ لوگوں کا گزارا ہوتا تھا, کھجوریں کھا لی, پانی پی لیا, یا جو اچھا ہے تھوڑا آٹا لے لیا گندم کا اور اس سے روٹی کھا لی. جو میدا تھا نا, میدا, وہ سمجھ لیں کہ گھر میں جو بڑا ہوتا تھا نا خاص, اس کے لیے ہوتا تھا بطور چسکا کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں, یہ یا یوں کہہ لیں کہ جو اچھے کھانے پینے والے لوگ تھے نا ان کے گھروں میں وہ میدے کا آٹا ہوتا تھا اور وہ استعمال کیا کرتے تھے. اب مدینہ میں 3 بھائی تھے, بشر, بشیر اور مبشر. کتنے بھائی تھے؟ 3. بشر, بشیر, بشیر نہیں, بشیر اور مبشر. ان میں جو بشیر تھا نا انتہائی کمینہ قسم کا آدمی تھا, اللہ آپ کا بھلا کرے, منافق تھا, اور مدینہ میں رہتا تھا, نبی علیہ السلام کے خلاف جو ہے کبھی اشعار بھی بولا کرتا تھا, لیکن نام کا مسلمان تھا. ہوا کچھ یوں, تینوں کا معاملہ کچھ بہتر نہیں تھا. ان کا ایک ہمسایہ تھا رفاعہ بن زید. یہ ابھی کہہ لیں منافق نہیں تھے, مسلمان تھے, لیکن کچے مسلمان تھے. کیا تھے؟ بولو, کچے مسلمان تھے. ان کا بھتیجا جو تھا وہ پکا مسلمان تھا اور نبی علیہ السلام کا بڑا خاص صحابی تھا. رشتے سارے سمجھ آگے. اب جو رفاعہ بن زید ہے نا, انہوں نے شام سے منگوایا میدا, تھوڑے چھوڑے منگوائے ہوں گے, چلو جس دن کو دل کیا چسکا لگا لیا, کوئی چیز کوئی پوڑیاں بنا لی, کوئی میدے کی روٹی بنا لی, کھا لی. تو انہوں نے نا اپنے گھر کے اندر ایک سٹور بنایا ہوا تھا جہاں پہ اسلحہ وغیرہ, زیریں وغیرہ رکھی ہوئی تھی. اس میں انہوں نے اپنا وہ آٹا سنبھال کے رکھا ہوا تھا. اور ہم تو وہ خوش نصیب ہیں کہ روزانہ میدے کی 30 روپے والی وہ میدے ہی استعمال کرتے ہیں بیچ میں, ہاں, اور پھر پڑیاں کھانے والے لوگ ہیں, ہمیں تو مسئلہ کوئی نہیں. تو وہاں پہ دیکھیں میدے کی کیا قدر تھی کہ وہ اسلحہ والے کمرے میں سنبھال کے رکھا ہوا تھا. اب ان کے یہ 3 ہمسائے تھے, بشیر,
بشیر، بشر اور مبشر، انہوں نے ان کے اس اسلحہ والے کمرے میں نقب لگایا، سوراخ کیا، وہاں سے آٹا چرایا، اسلحہ چرایا اور فرار ہو گئے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ کوئی توڑا تھوڑا لیک تھا، وہ آثار جو ہے کچھ گرتے رہے، پکڑنے میں کوئی مشکل نہ ہوئی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایسا معاملہ نہیں، معاملہ کچھ یوں ہوا کہ وہ جو تھے رفاع بن زید، وہ صبح کو اپنے گھر میں گئے، دیکھا کہ یہاں سے تو اسلحہ بھی غائب ہے اور آٹا بھی۔ کیوں جی، بات کی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کوئی مشکل تو نہیں ہو گئی؟ اگر مشکل ہے تو شروع سے شروع کریں، ٹائم دیکھ لیں۔ اچھا، اب وہ بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو بڑا قیمتی میرا سامان چوری ہو گیا۔ شام سے اسپیشل جو ہے یہ میدے کا آٹا منگوایا ہوا تھا اور ساتھ میں اسلحہ بھی جاتا رہا۔ اپنے بھتیجے کو بلایا، کہا یار یہ کام خراب ہو گیا، میرے گھر چوری ہو گئی، یہ سامان کدھر گیا ہے؟ اب بھتیجا کہنے لگا کہ رات کو نا میں نے دیکھا ہے وہ عبیرک کے جو بیٹے تھے نا 3، کیا نام تھے ان کے؟ بشر، بشیر، مبشر، انہوں نے آگ جلائی ہوئی تھی۔ ہے تو وہ فقرے سے لوگ ہیں، غریب، انتہائی ماڑے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، لیکن اس رات انہوں نے آگ جلائی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چور کوئی اور نہیں، یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ تلاش کرنے کے لیے گئے ہمسایوں کے گھر، ایسے ایسے ہمارا سامان چوری ہوا ہے۔ اب وہ بھی بڑے چلاک تھے، پیچھے سے بندہ یہودی اور چلاک نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ شیطانی نہ ہو اس میں، یہ بلا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کیا کیا، زرہ جو تھی اٹھائی اور فوراً ایک یہودی کے پاس گئے اور اسے جا کے کہا یہ ہماری امانت رکھ لو، ہم تم سے لے لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جب چچا بھتیجا ان کے گھر تلاشی لینے کے لیے گئے، ان کا دیکھو ہمارے گھر تو ہے ہی کچھ نہیں، کچھ نہیں، اچھا چلو جی، اس کا مطلب ہے کہ ہم غلط تھے۔ اب کرتے کرتے بات نکلتی ہے نا، یار میری زرہ چوری ہو گئی، یار وہ آٹا بھی کو چوری کر کے لے گیا۔ کرتے 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 وہ یہودی تک پہنچ ہی گئے، اس کو بتایا یار میری اس طرح کی زرہ تھی، بڑی کمال کی تھی۔ نے کہا اچھا یار وہ زرہ تو میرے پاس بھی ہے، تو نے کہاں سے لی ہے؟ وہ توما کے بیٹے جو ہے نا وہ میرے پاس مانت رکھ کے گئے ہیں۔ اچھا وہ رکھ کے گئے ہیں، دکھاؤں کون سی ہے؟ دیکھی، وہ تو اڈا بلا، یہ تو میری ہے۔ مجھے بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ کس کی ہے؟ یہ تو میری ہے۔ اللہ اکبر، کہاں سے لی ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ توما کے بیٹے ہیں نا، بشر اور بشیر، بشر اور مبشر، ان سے میں نے لی ہے، وہ امانت رکھ کے گئے ہیں میرے گھر۔ کہا اچھا، یہی خبیث چور نکلے ہیں جن پہ شک تھا۔ اب انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے نبی ہمارے گھر چوری ہوئی، میدا چوری ہوا، اسلحہ چوری ہوا اور ٹھیک ٹھاک قیمتی تھا۔ اللہ کے نبی چور یہ ہے، چور یہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا بلاؤ ذرا۔ اب وہ جو ہے نا تینوں بھائی اپنے اور رشتہ داروں کو لے کے نا پہلے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی دیکھے رفاع جو ہے نیا نیا کل مسلمان ہو رہا ہے، ہم تو پرانے مسلمان ہیں اور یہ ہم پہ چوری کا الزام لگا رہا ہے، بلائیں اس کو ذرا پوچھیں۔ ہاں، نبی علیہ السلام نے بلا لیا۔ رفاع بن زید جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان کے بھتیجے جو پہلے سے صحابی رسول تھے، انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو جب شکایت کی اور کہا جی انہوں نے ہمارا مال چرایا ہے، نبی علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، غصے ہو گئے۔ فرمایا ہوئے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ بشیر، بشر اور مبشر نے تمہارا سامان چرایا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی دلیل تو کوئی نہیں۔ کیوں جی، بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بولو، دلیل ثبوت کوئی نہیں، اور مال برآمد کہاں سے کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی یہودی کے گھر سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا، اس کا مطلب ہے پھر چور تو وہ ہوا نا، یہ تو پھر لگتا ہے کہ ایویں ہی ان پہ ڈال رہا ہے۔ چور تو وہ ہوا جس کے گھر سے مال برآمد ہوا ہے۔ اب نبی علیہ السلام ان کو بری کرنے والے تھے، کس کو؟ بشیر، بشر اور مبشر، ان لوگوں کو بری کرنے ہی والے تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنے اس صحابی کو سختی سے ڈانٹ دیا کہ تم نے تہمت لگائی، تم نے الزام لگایا، تمہارے پاس ثبوت بھی کوئی نہیں ہے، تم نے
کیسے ان لوگوں پہ الزام لگا لیا؟ اب وہ بڑے شرمندہ ہوئے، وہ کہنے لگے جا چاچا مروا دیتے ہی، اے کاش میں نبی علیہ السلام کے پاس اس سامان کے لیے نہ آیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ابھی وہ پریشان ہی تھے، اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما دی، اے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے، ولا تکن، اور اللہ نے یہ وحی کیوں بھیجی؟ آپ علیہ السلام یہودی کو مجرم بنا دیتے، آپ یہودی کو مجرم بنا رہے تھے نا، جس کے پاس مال برآمد ہوا ہے اور اس کا کوئی قصور تھا۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے اپنے جو ہیں وہ یہ معاملہ بھی اپنوں نے ہی بگاڑا تھا، جو بشیر اور مبشر تھے نا، وہ اتنا نہیں بول رہے تھے، ان کے جو عزیز و قارب تھے نا وہ زیادہ بول رہے تھے، اور ان کو پتہ بھی چل گیا تھا کہ چوری ہم نہیں کی ہے، ہمارے ہی بندوں نے کی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ بس خاندان بچاؤ، اپنوں کو بچاؤ، جیسے بھی دفاع کرنا ہے، جھوٹے ہیں سچے ہیں لیکن بھاجی کی کریے نال ٹرنا پیندا ہے، سچے نے جھوٹے ہیں لیکن بھاجی ہے اپنے نال ٹرنا پیندا، یہ ہمارے ہاں بڑا جملہ استعمال ہوتا ہے، سوچنا چاہیے ان لوگوں کو بھی، انہوں نے بھی یہی حرکت کی، بھئی سچے ہیں جھوٹے ہیں بھی اپنوں کے ساتھ تو چلنا پڑتا ہے، اور نبی علیہ السلام کو بار بار آ کے کہنے اللہ کے نبی یہودی ہوتے ہی ایسے ہیں، اسی نے یہ جو ہے وہ چوری کی ہے، اور اگر آپ یہودی کو چور بنا دیتے اور اسی کو سزا دے دیتے تو اسلام پہ کس قدر وہ ہے وہ نقب لگنا تھا، ضرب لگنی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ فیصلہ بھی صحیح نہیں کیا اور جو مجرم نہیں تھا اسی کو مجرم بنا دیا۔ اس لیے اللہ پاک نے وحی نازل کر دی، فرمایا وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ حَسِيمًا، فرمایا جو خائن ہے نا، خیانت کرنے والے، ان کی طرف سے آپ جھگڑا کرنے والے نہ بنے۔ آپ کس کا دفاع کر رہے ہیں؟ خائنوں کا، چوروں کا، خیانت کرنے والوں کا، انہوں نے خیانت کی ہے، آپ کیوں ان کا دفاع کر رہے ہیں؟ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، آپ اللہ تعالیٰ سے بولو بخشش مانگیں، آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا۔ پھر کیا ہوا انشاءاللہ اگلی نشست میں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔